کہ میں جسٹس طارق صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جسٹس طارق صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی. جی جیسے صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام نے بڑی قربانیاں دے کے جمہوریت بحال کیا, عوامی نمائندوں کو پارلیمنٹ میں بھیجا اور ایک سیاسی اتحادی پارلیمانی حکومت قائم ہے, اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اسی عوام نے جو ہے وہ جوڈیشری کو آزاد کیا, خود مختار کیا, اور اس پہ جہاں وکلا, جہاں سول سوسائٹی, وہاں پاکستان کی جو ہے عوام ہے انہوں نے بڑی قربانی دی اور اس عدلیہ کو آزاد کیا. اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ عدلیہ جو عوام نے آزاد کیا اس کے عدالتی فیصلے آ رہے ہیں, تو دوسری طرف وہ جمہوری قوتیں, وہ پارلیمنٹیرین, وہ عوامی نمائندے جن کے خلاف اگر عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ عدالت پر پریشر کرنے جا رہے ہیں. اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ٹکراؤ کی صورت بن گئی تو عوام کہاں کھڑے ہوں گے؟ جسٹس طارق صاحب, گزارش یہ ہے کہ ہمیں بہتری کی بات سوچنی چاہیے. جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا, جسٹس صاحب نے بھی فرمایا, دیکھیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں, اپنی کانسٹیچوئنسی کے لیے ہوتے ہیں. کل میں کورٹ میں موجود تھا, آپ یقین جانیے وہاں کا ماحول بالکل ٹھیک تھا, سارے لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی, اور جو ایک دو افراد آ کے بات کی انہوں نے بڑے یعنی کہ عزت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ بات کی. تو میں آپ سے اس سے ایک فائدہ یہ بھی, دیکھیں 15 دن کی تاریخ مل گئی ہے, میرا خیال ہے جو بھی واقعات ہوئے ہیں ان کو بھی ٹائم مل گیا ہے سوچنے کا. پھر جو بھی واقعہ ہوا اس میں ایک اور بات اپریشیٹ کریں کہ کسی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ پولیٹیکل, یعنی کہ وہاں ان کے جو کولیشن پارٹنر ہیں سندھ میں, انہوں نے اس کو ڈس اون کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ تو عوام نے خود ہی فیصلہ کیا. لائیو پروگرام ہے, آج لائیو پروگرام ہے, کیوں نہ ہم چاروں مل کر عدالت کے پرخچے اڑا دیتے ہیں, اس کے فیصلوں کے, میری بات سنیں, اس کے فیصلوں کے پرخچے اڑا دیتے ہیں, اور پھر جب عدالت کل ہمیں کنٹیم آف کورٹ پہ بلاتی ہے تو ہم عدالت میں جا کے اتنی عزت کے ساتھ, بہت جھک کر, بہت آرام سے ان کو جواب دیتے ہیں. کیا یہ ایک اچھا اور بہتر طریقہ کار ہے؟ میں نے تو اسی لیے ابتدا کی ڈاکٹر صاحب, میں نے ابتدا کس بات پہ کی, میں نے الگور کے اس سٹیٹمنٹ سے کی کہ دیکھیں جمہوریت کی اگر حسن کی بات ہے تو اگر ایپیکس کوڈ ہے اور فیصلہ آخر ہے, چاہے مجھے پسند آتا یا نہیں. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں, عدالت جب بھی ایپیکس کوڈ آخری فیصلہ دیتی ہے, ایک کیس میں یقیناً ایک فریق اس سے ناراض تو نکلتا ہے, لیکن ہمیں میں فیصلے پہ نہیں جا رہا, میں تو رویے پہ جا رہا ہوں. کیا یہ جمہوری رویہ ہے؟ دیکھیں نا, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا جی کہ ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے, اور اگر ایک ریٹن اور رویہ درست رکھنا. میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے اس ملک کی عدالتیں پک اینڈ چوز کریں گی اور ایسے فیصلے اٹھائیں گی جو ایک طرفہ جائے گا, تو پھر تو حالات خراب ہوں گے. ایسے حالات یہی تو رزلٹ بنتا ہے ریزائنمنٹ کا اور اس کا سینٹیمنٹس کی جو میں بات کر رہا تھا. اچھا, اب میں آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے اس کو ریویو سے جو کنفیوز کیا جا رہا ہے اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دیکھیں ریویو کیا ہے بیسیکلی, آرڈر ریویو کرتا کون ہے. یہ کہا جا رہا ہے نا کہ کنٹیم جن کے اوپر چلا ہے وہ ریویو کا رائٹ رکھتے تھے. نہیں, ریویو ایگریو پارٹی کرتی ہے. ایگریوڈ کون ہے اس میں؟ دیدار حسین شاہ, گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ, ٹھیک ہے. شرجیل میمن واز ناٹ دا ایگری پارٹی. تاج حیدر, ہی واز ناٹ دا ایگری پارٹی. دیکھیں آرٹیکل 188 از سبجیکٹ ٹو آرڈر 47 رول 1 آف دا سی پی سی. جیسے آرڈر 47 رول 1 میں ایگری پارٹی ریویو کرتی ہے, اسی طرح سے ایگری پارٹی آئے گی. یہ تو ایک سینٹیمنٹس تھے ان کی کانسٹیٹیوئنسی کے جو انہوں نے شو کیے. تو یہ کہنا کہ شرجیل میمن یا تاج حیدر یہ ریویو میں جاتے, ریویو کا تو رائٹ ان کے پاس تو تھا ہی نہیں. ریویو کا رائٹ تو ایگری پارٹی کے پاس تھا نا. تو اس کو پہلے کلیئر کر لیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے, بالکل صحیح ہے. بہت سارے پروگرامز میں نے بھی ڈسکس کیا ہے, آپ نے بھی کیا ہے. اصغر خان کی پٹیشن ہے, 14 ایئرس, مور دین 14 ایئرس ہو گئے. ظفر علی شاہ صاحب, ظفر علی شاہ والے پہ بھی میں آتا ہوں, ظفر علی شاہ کیس پہ بھی آتا ہوں. ظفر علی شاہ کیس میں کیا ہوا تھا, اس کی ججمنٹ کو ریویو کرنے کے لیے پھر ظفر علی شاہ نے ڈالا تھا. وہ کسی آبجیکشن کی وجہ سے, ان کے لائر کے سرٹیفکیٹ نہ لگنے کی آبجیکشن کی وجہ سے وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. بھائی آپ کیوں نہیں ریویو پہ جا رہے, کیوں نہیں اپنے وہ جو الزامات آپ پہ لگے تھے اس ججمنٹ میں کہ پی ایم ایل گورنمنٹ واز انوالوڈ ان دا پلنڈرنگ اینڈ کرپشن, اس کو ختم کرواتے.
آپ نہیں کرواتے اس لیے کیونکہ اس میں آپ کا ایک کنٹینشن پی سی او ججز بھی تھا. اگر آپ وہ ختم کرواتے ہیں تو پھر پی سی او ججز بھی سامنے آتا ہے. تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتی ہے, ایک چیز کمپرومائز کرنی پڑتی ہے. اپنے اوپر الزامات آپ رکھنا چاہتے ہیں, پی سی او ججز کو ٹچ نہیں کرنا. کون سے پی سی او ججز؟ 2000 پی سی او اور 2000 اس کا ذکر کیا ہوا ہے. اصغر خان کی پٹیشن کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا more than 14 years ہوں گے, اس میں ایفیڈیوٹس فائل ہیں, اور ایفیڈیوٹ میں یہ بھی ہے کہ کن کن سیاستدانوں نے, پولیٹیشنز نے پیسے لیے. کاؤنٹر ایفیڈیوٹ ابھی تک نہیں آیا, تو فیصلہ آنا چاہیے تھا. یہ ایک سوال جو بہت اٹھتا ہے وہ کورٹ کے حوالے سے. ڈیفینیٹلی کورٹ جمہوری اداروں کا ایک بہت مضبوط ہے, اور موجودہ عدلیہ کے حوالے سے جسٹس سعید الزماں صدیقی نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا کہ یہ اس طرح کا پریشن نہیں لے گی. ایک تو سوال یہ تو, لیکن جو کچھ ایسے کیسز ہیں جس سے یہ تاثر اٹھتا ہے کہ یہ ایک طرفہ جا رہے ہیں, تو پھر اس سے عوام میں مایوسی بھی تو آتی ہے. کیا کہیں گے تھوڑا سا؟ دیکھیے